میری ساس کی وفات کے بعد میرا سسر بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھ سے اس کا اکیلا پن دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے میں کبھی کبھار ان کی ضروریات پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلی جاتی اور پھر میرا نام شازیہ ہے، میری عمر 29 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر دبئی میں کام کرتے تھے اور شادی کے بعد ان کو چھٹی صرف 3 مہینے کی ہی ملی تھی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہماری نہیں سنی تھی اور شوہر ابھی تک بیرون ملک میں ہی ہیں۔ اسی دوران میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو میرے سسر خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے سسر ابھی جوان تھے، دکھنے میں میرے شوہر سے بھی زیادہ طاقتور اور توانا محسوس ہوتے تھے، لیکن میری ساس کو کینسر تھا، اس لیے وہ جلدی ہی چل بسی تھی۔ میرا اور کوئی دیور یا نند بھی موجود نہیں تھے، اس لیے ہمارے گھر میں صرف میں اور میرا سسر ہی موجود ہوتا تھا۔ دراصل میرے سسر ذمہ دار تھے اور اسی وجہ سے ان میں بہت زیادہ طاقت، جس کو سنبھالنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی عورت کی ضرورت لازمی تھی۔ لیکن اب ساس کا انتقال ہو چکا تھا تو میرے سسر سے ڈائریکٹ یہ بات نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی میں ان کو کہہ سکتی تھی۔ دراصل میرے سسر کو دوسری شادی کی ضرورت تھی، لیکن وہ خود کہہ نہیں پاتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان سے یہ بات کیسے کروں۔ اصل میں ان کی کوئی بیٹی یا ان کا بیٹا یہاں پر ہوتا تو وہ ان سے بات کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہ چیز تھوڑی مشکل تھی۔ میں ان کے لیے جو بھی کر سکتی تھی وہ یہی تھا کہ جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھی میں ان کو پوری کر سکتی تھی، لیکن میرے بھی کچھ دائرہ کار تھے جن کو مجھے مد نظر رکھتے ہوئے ایک غیر مرد کے پاس جانا تھا۔ میرا شوہر ویسے دل کا بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شوہر میرے گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے تو مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میری ایک سہیلی ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ دراصل گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھی، وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کی عمر 32 سال تھی۔ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میرے پاس آ گئی تھی۔ ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، اس لیے مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض تھا کہ یوں اس طرح کسی کے گھر میں جا کر کیسے رہا جا سکتا ہے۔ وہ جب ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی تو میرے سسر پہلے تو کچھ ہچکچا رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی سلام دعا آپس میں بڑھنے لگی تھی۔ مجھے میرے سسر کے مزاج میں کچھ بدلے بدلے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کی طبیعت میں الگ ہی فراوانی آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوش رہنے لگے تھے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کے درمیان میں کوئی معاملات چل رہے ہیں، جس وجہ سے یہ دونوں کی طبیعت کچھ کھلی کھلی سی رہتی ہے۔ میں نے 1-2 بار اپنی سہیلی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے بھی اس بات کو آئی گئی کر دیا تھا۔ ایک دن میری سہیلی فرزانہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ تمہارا سسر تو بہت دلچسپ آدمی ہے، تم تو بیوقوف ہو جو اسے وقت نہیں دیتی، ورنہ تمہیں تمہارے شوہر کی کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن میں اس کو کیا بتاتی کہ اس کے لیے یہ سب چیز کہنا آسان تھا۔ میرے کچھ دائرہ کار ہیں میں جن کو کراس نہیں کر سکتی تھی۔ خیر 1-1.5 مہینہ رہنے کے بعد وہ ہمارے گھر سے چلی گئی تھی اور میرے سسر دوبارہ سے پھر وہی پرانی حالت میں آ گئے تھے۔ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے، رات کو لیٹ تک گھر آتے تھے۔ اس سے ان کا اکیلا پن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بہت ترس آتا تھا کہ ایک انسان عورت کے بغیر کس طرح خود کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ عورت کی جدائی مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کی ضروریات کا خیال میں رکھا کروں گی، تاکہ کل کو میرے شوہر آ کر یہ اعتراض نہ کریں کہ میں ان کے باپ کا خیال نہیں رکھا۔ اور اب میرے سسر جب بھی گھر آتے میں ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی، کھانا پینا اور صاف کپڑے ان کو دیتی۔ جب وہ نہا کر فریش ہو کر آتے تو میں ان کو پنکھا لگا کر دیتی جہاں وہ آرام کر رہے ہوتے تھے۔ جب وہ سو رہے ہوتے تھے تب بھی میں ان کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔
اگر انہیں ضرورت ہوتی تو میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح میرے سسر پہلے سے کچھ بہتر نظر آنے لگے تھے۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی اور میرے سسر زمینوں پر جانا چاہتے تھے، لیکن بارش اس قدر زیادہ تھی کہ وہ نہ جا سکے، اور جہاں پر میں لیٹی ہوئی آرام کر رہی تھی وہ وہاں پر آ گئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں سوئی ہوئی تھی، میرے کپڑے بھی کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے سسر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے بولنے لگے۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے۔ جب میں اٹھی تو میرے کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ دیکھا کہ سامنے سسر بڑی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں اٹھی اور جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ اتنے میں میرے سسر بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے تھے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی آیا ہوں، میں نے سوچا کہ چلو 2-4 منٹ باتیں کریں گے، لیکن تم آرام کر رہی تھی اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس دن مجھے سسر کی باتوں سے محسوس ہوا تھا کہ انہیں کسی کی شدید ضرورت ہے، اور اگر ان کی دوسری شادی نہ کی تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات ضرور کروں گی۔ خیر 3 مہینے بعد میرے شوہر آ گئے تھے اور میں نے ان کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ اس کے بعد شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کی شادی ضرور کریں گے۔ میرے شوہر رشتے دیکھنے لگے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی جاتی تھی، لیکن میرے سسر اس بات کو کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ ہمیں بار بار کہتے تھے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ضروریات دراصل میری بہو سے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن میں اور میرا شوہر اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ ان کی شادی ضرور ہوگی، کہ مجھے کہیں آنا جانا بھی پڑ سکتا تھا، اس وجہ سے ان کے پاس کوئی تو ہو جو ان کا خیال رکھ سکے، اور کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ان کی بیوی کے علاوہ اور کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ خیر 1-1.5 مہینے میں ہمیں ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ ایک عورت تھی جس کی طلاق ہوئی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کو وہ اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی۔ لڑکی کی عمر 11 سال تھی اور اس عورت کی عمر 40 سال تھی۔ میرے سسر کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی اور سسر پھر سے جوان ہو گئے تھے، اور مجھے کبھی کبھی اس عورت کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ اس کو اتنا جوان اور طاقتور مرد مل گیا ہے۔ دراصل میں یہی خواہش کرتی تھی کہ اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی اور میں کنواری ہوتی تو میں اس سے شادی ضرور کر لیتی، لیکن کیا کریں، اب مجبوری تھی۔ اس مرد کو میں نے اپنے سسر کے روپ میں ہی دیکھنا تھا، اور اب میرے سسر کی شادی کو بھی 1 سال ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی سن لی ہے۔ اب میں ماں بننے والی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو